بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے سورہ یوسف کا، تو ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر تقریباً 7 آیات کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ 8ویں آیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے تعارف کے اندر بتایا کہ اس صورت کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے جوابات ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں، للسائلین۔ آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں پورے اس سٹوری کا۔ اذ قال لیوسف، جب انہوں نے کہا، بلا شبہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے والد کو، منا، ہم سے، ونحن، حالانکہ ہم، عصبہ، ایک جتھا ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان البتہ بھول میں ہے بہت واضح قسم کی۔ اب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں تذکرہ یہ کر رہے ہیں کہ یوسف کے بھائی، ٹوٹل 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ ہم نے پہلے پڑھا شروع کے اندر کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند جو ان سے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج چاند سے مراد ان کے والد اور ان کی والدہ ہیں، اور 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 کے 10 بچے دوسری ماں سے تھے، یعنی یہ 2 بھائی ایک سائڈ پہ، باقی 10 بھائی ایک سائڈ پہ۔ اب یہ 2 بھائی جو ایک سائڈ پہ تھے، یہ شاید ابا جان کو زیادہ عزیز تھے، یعقوب علیہ السلام کو۔ تو یہ 10 کے 10 بھائی جو ان سے ہیں، وہ جا کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے ہمارے ابا جان کو، ہمارے سے محبت نہیں ہے، ہمارے سے پیار نہیں کرتے، یوسف سے پیار کرتے ہیں، یوسف کی طرف زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، یوسف کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو ابا جان جو سے اس معاملے میں غلطی کر رہے ہیں، خطا کے اوپر ہیں، بہت بڑی گمراہی کے اوپر ہیں۔ گمراہی ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ دنیاوی معاملات کے اندر انسان بھول چوک سے کوئی معاملہ ادھر ادھر کر دے، اس کو کہتے ہیں گمراہی۔ تو وہ 10 کے 10 بھائی کہنے لگے کہ جو ہمارا والد ہے، جو ہمارا ابا ہے، یہ کسی واضح قسم کی جو ان سے نا وہ گمراہی کے اندر ہے۔ تو اس معاملے کے اندر کیونکہ ان کو بھائی کے ساتھ، یوسف کے ساتھ حسد تھا، حسد انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان اس کے راستے میں آنے والے ہر عزیز ترین بندے کو بھی انسان جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن 10 کے 10 بھائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ابا بھی گمراہ ہے۔ اپنے آپ کی غلطی کو درست نہیں کیا، سیدھا اپنے ابے پہ بھی جا کے ٹونٹ کیا کہ ہمارا ابا بھی گمراہ ہے، ہمارا بھائی بھی گمراہ ہے، ہم سارے بس صحیح ہیں۔ تو یہی رویہ آج کل ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات بیٹھے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں شاید ابا جان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ پرانی سوچ کے مالک ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری عمر ابھی 20 25 30 سال ہوگی، لیکن انہوں نے اتنا، ان کا تجربہ ہو چکا ہوا جتنی ہماری عمر ہی ہے، انہوں نے اتنا عرصہ جوانی کا گزار لیا ہوا جتنی ہماری پوری زندگی ہے، انہوں نے ساری چیزیں فیس کر لی ہوئی ہیں، سارے تجربے ہیں ان کی زندگی کے جتنی ہماری عمر بن رہی ہے۔ تو اس چیز کو ہم اکثر نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ بھائی جو ان سے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اسے، اردن، کسی زمین میں، یخلو، خالی ہو جائے گا، لکم، تمہارے لیے، وجہ، چہرہ، ابیکم، تمہارے والد کا، وتکونوا من بعدہ، اور تم ہو جانا اس کے بعد قوم صالحین، نیک لوگ۔ اب یہ بھائی حسد کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے کہ یار یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، سارے گناہ جو انسان بھول جاتا ہے جب انسان حسد کے اندر آ جاتا ہے۔ حسد اتنی بری چیز ہے، اور جب انسان حسد کرتا ہے نا، انسان کے اپنے گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حسد کرنا اسی طریقے جس طرح ہم شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سے مالی لحاظ سے کمزور بنایا، میرے بھائی کو مالی لحاظ سے اسٹرانگ بنایا، میں اگر اس بات کے اندر آ جاؤں کہ مال اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، تو اس کا مطلب میں نے اپنے بھائی سے حسد نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائی ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے دینا چاہیے تھا، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ یہ وہی رویہ جو ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں کرتے ہیں، سیم وہی رویہ یہاں پر بھی ہے۔ اور مشورہ کر رہے ہیں کہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو،
حسد کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو قتل کسی کو کر دیا تو وہ اس طرح پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. بالکل سیم ایسے اس طریقے سے ہے کہ کسی نے ایک جان کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو وہ آپس میں مشورہ کریں کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیا جائے یا پھر اس کو پھینک دو کسی زمین میں، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے والد کا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم بعد میں اس کے ہو جانا نیک لوگ. اب دو مشورے کیے، یا تو اس کو قتل کر دو یا کسی ویران جگہ پہ جا کے پھینکو. اب قتل کرنا بہت بڑا جرم سا لگ رہا ہے، لیکن خالی جگہ پر پھینکنا بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اس دور کے اندر بیابان جنگل ہوتے تھے، صحرا ہوتے تھے، جنگل کے اندر جائے کسی کو پھینک آئے لاوارث، اور وہ بچہ بھی چھوٹا ہو. بچہ اتنا چھوٹا نہیں، مطلب 12-15 سال کا تو ہوگا، مطلب چھوٹے بچے کو جا کے جنگل میں چھوڑا ہے، اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بھوک سے مر سکتے ہیں. جانور ہے وہاں پہ، وہ جانور چیر پھاڑ سکتے ہیں. وہاں پہ جو سے نا وہ جنگلی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو مار سکتے ہیں، اس کو قیدی بنا سکتے ہیں. یعنی دونوں معاملات کے اندر موت کا ہی خدشہ ہے. تو بہرحال اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس پہ شیطان نے ان 10 کے 10 بھائیوں کو اصل میٹھی چیز کیا دکھائی؟ وہ یہ دکھائی کہ تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا. ہم کہتے ہیں نا یار ابھی گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، جب گناہ کی لالچ ہمارے اندر پیک پہ ہوتی ہے نا، وہ ہماری لسٹ جو سی جب پیک پہ پہنچی ہوتی ہے، تب ہم کہتے ہیں یار ایک مرتبہ کر لیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ جو گناہ کی لسٹ ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان نے انسان کے گناہوں کو مزین کر کے دکھایا ہے، انسان کو خوبصورت کر کے دکھایا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے، انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جائے نا تو وہ شاید حقیقت میں اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن شیطان اس کے وہم و گمان کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. دنیا کے اندر بھی شیطان یہ کام کرتا ہے. شیطان نے ایز اٹ از وہاں پر بھی یہ کام کیا، لالچ دی کہ تم اس کے بعد جناب معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے. تو یہی چیز انسان کو دھوکے کے اندر رکھتی ہے کہ انسان پوری زندگی گناہ کرتا ہے اس دھوکے کے اندر کہ شاید بڑھاپے کے اندر جا کے معافی مانگ لوں گا. تو کسی نے موت کو کیا کوئی لکھوا کے لے کے آیا کہ مجھے موت کب آئے گی؟ کسی کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے اٹھ کے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا؟ کسی کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اٹھ کے میرے پاس آنا بھی کہ نہیں آنا؟ کسی کو نہیں پتہ کہ کس لمحے موت آ جائے. یہ پچھلے ہی کچھ دنوں 2-3 دن پہلے ہی مجھے 2 جنازے پڑھانے کا اتفاق ہوا، بہت ہی قریبی لوگوں کا. اس وقت مجھے اس زندگی کی حقیقت کا اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار یہ ایک دن آئے گا ہمارے سے جدا ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کا جب جنازہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور خود کھڑے ہو کے پڑھایا، تب پتہ لگا کہ ہم واقعی ایک دھوکے میں رہ رہے ہیں. وہ مر گئے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم بھی کسی بھی لمحہ جا سکتے ہیں یہاں سے. اور جب انسان چلا جاتا ہے یہاں سے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب مومنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. تو اٹ مینز یہ زندگی، یہ جسم ہمارا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ چاہے تو واپسی لے لے، چاہے تو دے دے. اولاد اللہ دے دے تو اللہ کا شکر ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ واپسی لے جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. رونا رپڑا، یہ واویلا کرنا، گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو جو زد و کوب کرنا اور آہ بکا کرنا، یہ الفاظ زبان سے نکالنا کہ ساری مصیبتیں ہمارے پہ ہی آنی تھی. کسی کا بیٹا فوت ہو جائے نا تو فوراً سے پہلے اس کی زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں کہ ہائے ہم لوٹے گئے، ہمارے پہ ہی مصیبتیں آنی تھی، اللہ کو ہمارا گھر ہی ملا ہے، کتنے عرصے سے مصیبتیں ہمارے پہ ہی آ رہی ہیں، میرا تو بھی جوان بیٹا تھا، میرا جوان بھائی تھا، ابھی وہ ابھی سے مر گیا. یہ ہماری ساری وہ سوچیں، جو ہماری ساری باتیں ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو جو سے صبر کرنے کو حکم دیا ہے. مصیبتیں آنا زندگی کا حصہ ہیں، مصیبتوں نے آنا ہی آنا ہے. انسان 2 چیزیں کر سکتا ہے، یا تو صبر کر لے یا ویلا کر لے. صبر کر لے گا تو انسان کو اس دنیا میں سکون بھی مل جائے گا اور آخرت میں اجر بھی مل جائے گا. لیکن اگر صبر نہیں کرتا تکلیف تو تب بھی آنی، اس دنیا میں بھی مصیبت میں رہے گا اور آخرت میں اجر سے بھی خالی رہ جائے گا. اس لیے بہتر انسان کے حق میں کیا وہ صبر کر لے. تو ایک ہی چیز ہے انسان کے پاس. پھر آگے کہتے ہیں کہ قال قائل، کہا ہے کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، یوسف کو، وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو اسے، فی غیابت الجب، گہرائی میں کنویں کی، یلتقطہ، اٹھا لے گا اسے، بعد کوئی، السیارۃ، قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے.
مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو 10 بھائی تھے نا، ان میں سے ایک سب سے بڑا بھائی جو نا وہ تھوڑا رحم دل تھا، کیونکہ اس نے سارے بھائیوں کی پیدائش دیکھی ہوتی ہے، سارے بھائیوں کی زندگی بڑی ہوتی دیکھی ہوتی ہے، تو ایک نرم گوشہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے حسد کے باوجود۔ وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار تم سب نے اگر قتل کا ارادہ ہی کر لیا، یعنی اس کو اپنے سے جدا کرنے کا، یعنی باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، پھر ایسا کرو قتل نہ کرو۔ قتل دیکھو بہت بڑا گناہ ہے، قتل کی معافی نہیں ہو پائے گی۔ دوسری بات یہ آخر ہمارا ہی بھائی ہے، بے شک ستیلا لیکن بھائی تو ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ ہاں اگر دور کرنا ہی کرنا تو ایسا کرو کسی ایسے کنویں میں جا کے پھینک دو جو کہ کچا کنواں ہو اور بہت ہی گہرا ہو، یعنی اس کے اندر چاروں پوری سائڈز کے اندر جو ہے کنویں کی اینٹیں نہ لگائی گئی ہوں، بس وہ کچا سا کنواں اور گہرائی والا ہو جہاں سے اوپر بھی نہ چڑھ سکے، اور وہاں پہ پھینک دو تو کچھ عرصے بعد کوئی لوگ گزریں گے تو وہاں سے کوئی اٹھا کے لے جائیں گے اس کو، کیونکہ لوگ اس دور کے اندر کنویں کی تلاش میں ہوتے تھے کہ جہاں سے قافلہ گزر ہوتا تھا وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کنواں مل جائے وہاں سے پانی نکال لو۔ تو بھائی نے کیا کہا کہ بھائی تم اس طرح کرو، اس کو کنویں میں پھینک دینا، تمہاری جان بھی چھٹ جائے گی اور اتنا کو بڑا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی انسان کو جو ہے نا شیطان ایک وہ پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک وہ دماغ میں خیال ڈال رہا ہوتا ہے چلو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، شاید یہ اسے چھوٹا گناہ ہے لیکن گناہ تو ہے۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہو تو ہم اس کی چھوٹا گناہ کر لیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو بہت بڑا کارنامہ مار لیا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ بھی گناہ ہی کر رہے ہیں ہم۔ بہرحال آگے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ما لکا کیا ہے آپ کو، لا تأمنا نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا حالانکہ بے شک ہم لہو اس کے لیے لناصحون البتہ خیر خواہ ہے، یقیناً خیر خواہ ہے۔ اب یہ سارے مل کے پلان بن گئے، سارے مل کے باپ کے پاس گئے ہیں۔ باپ کو جائے کیا کہتے ہیں، پہلے وہی میٹھی چپٹی باتیں، جب ہم نے کو بات منوانی ہوتی ہے نا تو جا کے مکھن لگاتے ہیں، تو جاتے ساتھ بھائیوں نے کیا کہا، یا ابانا اے میرے پیارے ابا جان، وہی بات جس لفظ کے ساتھ یوسف اپنے باپ کو مخاطب کرتے تھے، یا اباتی اے میرے پیارے ابا جان۔ تو اس طرح وہ یوسف یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی جو ہے میرے پیارے بیٹے کہہ کے پکارا۔ یہاں پر انہوں نے بھی یہی داؤ چلایا کہ شاید اس سے دل نرم ہو جائے کہ یا ابانا اے ہمارے پیارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہمارے پہ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی جو ہے نا وہ حمایت کرنے والے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کے 10 بھائی جو سے فطرتاً جو سے 2 نمبر تھے، اسی لیے باپ جو سے اعتماد نہیں کرتا تھا ان پہ۔ انہوں نے جا کے فوراً سے کہا ابا جان کہ آپ کو کیا آخر مسئلہ ہے، آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہم اس کو کھا جائیں گے، ہم تو اس کی خیر خواہ، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم دردی لا رہے ہیں باپ کو۔ حالانکہ باپ وہ جس نے پوری زندگی پالا ہے، جس کے سارے بچے ہیں، اس کو نہیں پتا کون خیر خواہ بھائیوں میں کون نہیں خیر خواہ، اس کو سب پتہ ہے۔ لیکن یہ شیطان ہے نا، انسان کو پڑھاتا ہے کہ بھئی تم جا کے یہ بات کہو گے مان جائیں گے، ایسے مناؤ گے ویسے مان جائیں گے۔ تو بہرحال باپ بھی جو ان سے آخر باپ ہوتا ہے، تو وہ بچوں کی محبت کے اندر جو ان سے نا وہ بڑا کچھ کر جاتا ہے۔ تو باپ نے فوراً سے جو ان سے نا وہ بچوں نے کہا کہ ارسلہ بھیج دے اسے معنا ساتھ ہمارے، غدن کل، یرتع خوب کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے، وإنا اور بے شک ہم لہو اس کے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جب میٹھی چپٹی باتیں ہوگی تو بھائی کہتے ہیں کہ اب اس طرح کریں، اس کو ہمارے ساتھ کل بھیج دینا، وہ ہمارے ساتھ کل جائے گا تو جا کے کھائے پیے گا، کھیلے گا، کودے گا، تو جہاں تک پروٹیکشن کی بات ہے ہم میں ہے نا، ہم 10 بھائی ہیں، اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال اس نے کہا انی بے شک میں، لیحزننی البتہ غمگین کرتا ہے مجھے، ان کے تذہبوا کہ تم لے جاؤ بھی اسے، واخاف اور میں ڈرتا ہوں، ان کے یأکلہ کہ کھا جائے اسے، الذئب بھیڑیا، وانتم جبکہ تم عنہ اس سے غافلون غافل ہو۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے 10 کے 10 بچوں کی بات سننے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس جب تم ساتھ لے کے جاؤ گے نا تو مجھے اس معاملے میں 2 خدشے ہیں۔ ایک یہ کہ میرا دل غمگین ہوتا ہے کہ تم اس کو ساتھ لے کے جاؤ، یعنی کسی اور کے ساتھ بھیجنے پہ جو ان سے نا وہ راضی نہیں ہو رہے، ان 10 کے 10 بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پہ راضی نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ فطرت سے 2 نمبر بندے ہیں اور انہوں نے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا ہے، جان سے نہیں مارے نقصان پہنچائیں گے، تو میرا دل جو سے نا غمگین ہوتا ہے۔ تم اس کو دور لے کے جاؤ گے میرے سے، مجھے دکھ ہوگا۔ انسان کو جس سے محبت ہو جائے، اگر اس کے درمیان راستے بڑھ جائے، مسافت بڑھ جائے، تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، انسان کا دل جو سا چیرا جاتا ہے، انسان کے دل پہ زخم لگتے ہیں، انسان کی محبت جو سے نا وہ غالب آ رہی ہوتی ہے لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو وہی یہیں پر وہ یعقوب علیہ السلام نے یہی بات کی، اور دوسرا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے،
تم ادھر ادھر کہیں اپنے کاموں کے اندر لگ جائے، اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے سے کچھ بات دل کے اندر اور دماغ کے اندر القاء کر دی کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب وہ جو بھائی تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پلان یہ بنایا تھا اس کو کنویں کے اندر پھینکیں گے۔ اب کنویں میں پھینکنا تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں آگے باپ کو کیا بتانا ہے، اب وہ پلان نہیں سوچا۔ اب جیسی باپ کی بات سنی تو فوراً دماغ میں کلک کیا، ہاں یہ کہانی ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن، البتہ اگر اکلہ کھا جائے اسے الذئب بھیڑیا، ونحن جبکہ ہم عصبۃ ایک جتھا ہیں، انا بے شک ہم اذا لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان اس کو بھیڑیا کھا جائے کیسے ہو سکتا ہے، ہم 10 کے 10 بندے ادھر ادھر ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم بڑے مضبوط ہیں، اپنے اوپر ناز ہے نا، اپنے اوپر یقین کیا ہوا، توکل اپنے اوپر کیا، رب پہ توکل نہیں کیا ہوا، اور وہ تو فطرتاً ہی وہ نیگیٹو قسم کے بندے ہیں، تو انہیں رب پہ توکل کیا کرنے۔ تو بہرحال یہاں پر وہ یہی بات انہوں نے کی کہ ہم ایک گروہ ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک پورا لشکر ہیں، ہم ایک پورے جو ان سے گروپ ہیں، وہ ہمیں کس طرح وہ جو ان سے نا بھیڑیا ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہو نا، اس کو دیکھ کے بھیڑیا آ سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہ ایک چھوٹا سا چوزا پھر رہا ہو نا ادھر ادھر، تو اوپر سے کوا بھی آ جائے گا، چیل بھی آ جائے گی، لیکن ساتھ 2-3 مرغے ہو نا تو نہ چیل آتی نہ کوا آتا، کوئی بھی نہیں آتا، چیل اوپر بیٹھی رہے گی لیکن نیچے نہیں آئے گی، کوے 10 آگے بیٹھ جائیں گے، نیچے نہیں آئیں گے، آگے نیچے 1 یا 2 ہی مرغے پھر رہے ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے گروپ۔ اتفاق میں برکت ہے، سٹوری ہم سنتے رہے ہیں، بچپن سے پڑھتے رہے ہیں کہ وہ 3 بیل والی کہانی اور اس طریقے سے 3 بھائیوں والی دوستوں والی کہانی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ انہوں نے بھی اسی کہانی کو جو ان سے نا اپنے باپ کے سامنے رکھا کہ ہم تو گروہ ہیں، اس کو تو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب ذہبوا وہ لے گئے بھی اسے، واجمعوا اور انہوں نے طے کر لیا ان کے یجعلوہ وہ ڈالیں گے اسے فی غیابۃ الجب گہرائی میں کنویں کے، واوحینا اور وحی کی ہم نے الیہ طرف اس کے، لتنبئنہم البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا انہیں، بامرہم ان کے کام کے بارے میں، ھذا اس، وہم لا یشعرون جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، جتنی مرضی پلاننگ کر لے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہو کے وہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر لکھی تھی اور وہ ہو کے رہ گئے۔ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ انسان کے اختیار میں جو صرف ہے وہ اپنی پلاننگز کرنا ہے، اس میں کامیابی ہوتی نہیں ہوتی یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی پلاننگ کی ہے، ایک انسان کی پلاننگ، ایک اللہ کی پلاننگ ہے۔ اگر وہ میچ ہوگی تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا قسمت جو ان سے نا بڑا ساتھ دے رہی ہے، وہ اصل میں وہ ہماری پلاننگ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میچ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہماری پلاننگ ناقص ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار قسمت ہی ساتھ دے رہی، قسمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل تو یہی کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ میرے سے دور لے کے جا رہے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں باپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے سامنے یہ جس طریقے سے آئے ہیں، جس طریقے سے آگے باتیں کی ہیں، یہ کوئی نہ کوئی 2 نمبر کام سوچ کے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا بچہ چلتا آ رہا ہو نا تو باپ دیکھ کے پہچان جاتا ہے بچہ کیا کر کے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے اور کیا کر رہا تھا، باپ سب پہچان جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود، اللہ کی طرف سے القاء ہونے کے باوجود، تقدیر کے اوپر جو ان سے نا غالب نہیں آ سکے، تقدیر غالب آ گئی، اور تقدیر غالب یہ آئی کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب وہ لے گئے اور انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ جا کے ڈالیں گے اس گہرے کنویں کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا، جاتے ساتھ پکڑا اور گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ بات یہ ہے جب انسان فطرتاً اچھا بندہ ہو نا، پازیٹیو بندہ ہو، نیک ہو، ایک ہوتا ہے کہ انسان بناوٹی ہو رہا ہو، ایک ہوتا ہے کہ فطرتاً انسان اندر سے ہی اچھا ہو۔ جب انسان اندر سے اچھا ہوتا ہے نا اللہ کی مدد آٹومیٹکلی آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت نبی نہیں بنے تھے، ابھی تو بچے تھے، لیکن فطرتاً اسلام کے اوپر تھے، فطرتاً نیک تھے، اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف، اور یوسف کو کہا کہ یوسف تم جس گہرے کنویں کی گہرائیوں کے اندر ہو، جتنے غموں اور ڈپریشن کے اندر ہو، فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اور پھر جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا، جن لوگوں نے تمہیں کنویں کے اندر گرایا، ان لوگوں کو جا کے تم بتاؤ گے جو انہوں نے حرکت کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم زندگی کے اندر مختلف معاملات میں ٹینشنوں کے اندر ہوتے ہیں، غموں کے اندر ہوتے ہیں، مصیبتوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ڈپریشن کے اندر آگے بڑھتے ہیں انزائٹی ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں فسٹ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں،
اتنی بری کنڈیشن ہوتی ہے، لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں. مجھے کئی ایک لوگوں نے جو ہے نا وہ اپروچ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکیوں نے اپروچ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص سے محبت ہوگی اور اس کے اندر آج اس نتیجے پہنچے، اس بندے نے ساتھ نہیں دیا، آج اس نتیجے پہنچ گئے کہ مجھے وینٹیلیٹر کے اوپر موجود ہوں اور مجھے جو ہے ڈیلی ڈرپس لگتی ہیں، مجھے آکسیجن سلنڈر لگے. یہ جو غم اور ڈپریشن کی کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر اگر انسان رجوع اللہ کر لے نا، اللہ کے ساتھ رجوع کر لے، اللہ کے ساتھ یقین کر لے، اللہ کے ساتھ جو ہے اپنی وہ تار کو مضبوط کر لے، اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے نا دل کے اندر سکون کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. رب کی طرف رجوع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی دل میں سکون ڈال دیں گے. دل میں سکون اس بات کا ڈال دیں گے کہ کوئی بات نہیں، ابھی مشکلات ہیں، ابھی مصیبتیں ہیں، ان مع العسر یسرا، ابھی تو مصیبتیں آ رہی ہیں، ابھی تو مشکلات ہیں، ڈپریشن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہاں سے نکل جاؤ گے بڑی جلدی. اور جب انسان کو دل کے اندر یہ یقین ہو جائے نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے اس کیفیت سے نکال لے گا، تو اس کو آٹومیٹکلی سکون مل جاتا ہے، چاہے وہ وینٹیلیٹر پہ کیوں نہ پڑی ہو. میں نے اسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ جو ہے نا قرآن پڑھنا شروع کریں. آپ ان کو میں نے کچھ چیزیں وغیرہ بتائیں کہ آپ اذکار کریں صبح شام کے، آپ جو ہے نمازیں پڑھیں اور ان کے بالکل کانٹیکٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، اپنے پاس سے ہر وہ چیز دور کر لیں جو آپ کو اس بندے کی یاد دلاتی ہے. تو وینٹیلیٹر کے اوپر موجود ہیں، وہ بیڈ کے اوپر اسٹریچر کے اوپر موجود ہے، اور میں کہتی کہ سر مجھے سکون مل گیا دل کے اندر. یہ کب ملتا ہے؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ جو ہے نا انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا کہ تم ابھی غموں کے اندر ہو، فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا تم یہاں سے نکال لیے جاؤ گے، اور پھر تم انہی لوگوں کو جا کے، یہ جو تمہارے بھائی تھے نام نہاد، انہی کو جا کے تم بتاؤ گے تم نے جو حرکت کی ہے، اور پھر اس وقت تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچا ہوگا، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے کہ ان نے حرکت کیا کی تھی. اب اس میں ایک بات اور دیکھنے والی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو سے ہے وہ کنویں میں پھینکنے کا تذکرہ کیا. اب ظاہری سی بات ہے وہ لے کے گئے، انہوں نے جاتے ساتھ اٹھائے کنویں میں تھوڑا نہ پھینک دیا. اب جو مارنے کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ جاتے ساتھ پیار سے پکڑ کے اس طرح کنویں میں پھینک دیں گے؟ وہ تو پہلے ماریں گے بھی، کیا کیا معاملات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اوپر آ کے انسان کی سوچ کے اوپر چھوڑ دیا کہ انسان خود سوچے کہ ان بھائیوں نے کیا کیا ظلم کیا ہوگا یوسف کے ساتھ. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کنویں پھینک دیا، وجاؤ اور وہ آگے اباہم اپنے والد کے پاس، عشاء کے وقت یبکون روتے ہوئے. اب وہ اپنے والد کے پاس کس ٹائم آئے ہیں؟ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. دو کام کیے، ایک تو عشاء کے وقت آئے اور دوسرا روتے ہوئے آئے. معلوم یہ ہوا کہ گناہ جتنے بھی ہیں نا ان کے کرنے کا وقت زیادہ تر یا چھپانے کا وقت زیادہ تر رات کا ہی ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں کئی گناہ چھپا دیے جاتے ہیں، کئی جرم چھپا دیے جاتے ہیں، کئی جرم جو ان سے ہیں وہ نیکی میں بدل دیے جاتے ہیں، کئی عدالتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کئی گورنمنٹ کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کئی بیوروکریسی کے فیصلے ہو جاتے ہیں صرف رات کے اندھیرے کے اندر. یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ جو اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس وقت بھی لوگ رات کے اندھیرے میں آتے تھے جرم کر کے. کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور غلطی ماری ہو یا ہم نے کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکت کر لی ہو نا، تو باہر سے تب گھر آتے ہیں جب ابا جی سو چکے ہوتے ہیں. کسی پتہ ہے نا کہ گھر گئے تو اب طبیعت صاف ہونی ہے، تو اس وقت انسان فوراً اس وقت گھر جاتا ہے جب رات کو سو چکے ہوتے ہیں سارے، تو چپکے سے جا کے اپنے بستر میں سو جاتا ہے. لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ابا جی جاگ رہے تھے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قالو کہتے ہیں، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا بے شک ہم، ذہبنا چلے گئے ہم، نستبقو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے، وترکنا اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو، عند پاس، متاعنا اپنے سامان کے، فاکلہ الذئب پھر کھا گیا اسے بھیڑیا، وما اور نہیں انت آپ، بمؤمن یقین کرنے والے، لنا ہم پر، ولو اگرچہ کننا ہو ہم صادقین سچ بولنے والے. اب رات کے اندھیرے میں آئے اور آگے رو رہے ہیں اور آگے کہانی کیا بنا رہے ہیں کہ ابا جان ہم آپس میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے دوڑ لگائی، تو دوڑ کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور ہم بہت آگے چلے گئے اور پیچھے سے بھیڑیا آیا کھا گیا. اب یہ ایک کہانی بنائی ہے اور ساتھ میں کیا کہا کہ وہ جو سے نا بھیڑیا کھا گیا، اور آپ جو سے نا ہمارے پہ یقین نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے ہم بے شک سچ بھی بول رہے ہیں، آپ نہیں یقین کریں گے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یاد رکھیں کبھی بھی کوئی رونے والا بندہ سچا نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں کہ ہر رونے والا بندہ سچا ہو. کوئی بھی آنسو بہا رہا ہے تو وہ سچا ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا.
سچائی کی دلیل آنکھوں سے آنسو کا بہنا نہیں ہے. یہ اکثر خواتین جو سی ہیں وہ ذرا ذرا سی بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر معاملے میں سچی ہیں، لیکن سچ کی دلیل جو سی ہے وہ آنسو کبھی بھی نہیں ہوا کرتے. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے میرا تو اس بات سے یقین اٹھ گیا ہے کہ بندہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب سچا ہوگا. تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے. اور آ کر انہوں نے کہانی کیا بنائی کہ ابا جان اب کھیل میں آگے بڑھے اور پیچھے سے بھیڑیا کھا گیا. وہی بات جو یعقوب علیہ السلام نے ایک خدشے کے طور پہ ظاہر کی تھی، اسی کو انہوں نے بہانہ بنا کے پیش کر دیا یعقوب کے سامنے. یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا کہ میرے سامنے ڈرامہ کر رہے ہیں. رات کا وقت ہے، دن کے وقت آتے ہو تو چلتا پھرتا بندہ نظر آتا ہے کہ کن حرکتوں کے اندر آ رہے ہیں. پتہ لگ جاتا ہے انسان کے کانپنے سے کہ واقعی ایک بھیڑیا کا سامنا کر کے آ رہے، اپنے بھائی کی موت کا سامنا کر کے آ رہے، کس چیز کا کر کے آ رہے. تو پھر آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نے یقین نہیں کرنا. تو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ یہی بات کہتا ہے کہ میں جتنا مرضی کوشش کر لوں تسی یقین نہیں کرنا میری گل کا. آپ نے میری بات کا یقین کرنا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تو یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ میں جھوٹا ہوں. یہ کس کے بارے میں تصور ہوتا ہے؟ اسی بندے کے بارے میں جو زیادہ تر جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا. کہ آپ ایک مرتبہ بدنام ہو گئے نا کہ آپ جھوٹے ہیں، پھر آپ کی سچی باتیں بھی جھوٹی ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ تو بات بھی جھوٹی تھی اور بندے بھی جھوٹے ہی تھے. آگے آخری آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. وجاءوا، اور وہ لے آئے، الی قمیصی، اس کی قمیص پر، بدا من خون، کذبن، جھوٹا، قال، کہا، بلکہ، سولت، اچھا کر کے دکھایا، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک کام کو، فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. اب وہ جناب قمیص لے کے آئے یوسف علیہ السلام کی، اور قمیص کون سی ہے؟ وہی جو یوسف نے پہنی تھی، اور اس کے اوپر بدا من، یعنی جھوٹا سا خون بنا کے لے آئے. یعنی کسی جانور کو وہیں پہ ذبح کر کے اس کا خون اس کے اوپر لگایا اور اٹھا کے لے آئے قمیص کو کہ بھائی یہ قمیص ہمارے پاس رہ گئی ہے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اچھا جی، بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ پہلے اس کی قمیص اتاری اور پھر یوسف نے یوسف کو کھایا. مطلب بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا. ایسے بھیڑیا تو دنیا کے اندر ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. تو ایک تو جھوٹی کہانی بنائی اور اوپر سے دلائل بھی سچے نہیں. دلائل بھی سارے کے سارے جھوٹے ہیں کہ اس کو تو جون سے نا وہ بھیڑیا کھا گیا، قمیص سلامت ہمارے پاس چھوڑ گیا کہ تم لے جانا اپنے ابا کے پاس. دلیل کے طور پہ تو یوسف کو میں نے کھا لیا. بڑا اس طرح کا سیانہ قسم کا بھیڑیا تھا. تو آگے کہا، تو یہ جب کہانی ساری بیان کی تو یعقوب علیہ السلام سمجھدار تھے، نبی تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کیا کر کے آ رہے ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں. میں اس معاملے میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ صبر کروں. صبر کی دو علامتیں، دو طرح کا صبر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایک ہوتا ہے صبر بغیر جمیل کے. صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلی چوٹ پہ صبر کر لے، اور صبر بغیر جمیل کے یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے رو پٹ لے، اینڈ میں جا کے صبر کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، ساتھ کوئی صحابہ تھے اور ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا پتا ہو میرے پہ کون سی مصیبت آ رہی ہے. یہ کہہ کر وہ خاموش ہوگی تو اللہ کے رسول آگے چل پڑے. پیچھے صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول تھے وہ کہنے لگی کہ فوراً دوڑی اور آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ ہیں، تو میں معافی مانگتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اصل میں صدمہ پہنچنے کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہوتا، بعد میں ہر کسی کو آ جاتا ہے. بہرحال یہ وہ واقعہ تھا جو یوسف علیہ السلام کا تھا. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 19 سے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.